سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی ایک ایسی تصاویر دیکھ رہے ہیں، ایک ایسے فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ کراچی میں جو ہمارے بھائی ہیں، جو کراچائٹس ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے، اور ایسے بات جس طرح سے ان کی نکاسی کا، سیوریج سسٹم کا نظام ایکسپوز ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ماضی میں حکومتوں نے اربوں کھربوں روپے کے بجٹس استعمال کیے، وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کیے، اور جو کراچی کی جو صورتحال ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔ سندھ حکومت کی یہ غفلت اور اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کوئی کام نہیں کیا۔ اس قسم کی سچویشن وہ کافی تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، ان کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا، اور اس سے کتنی بیماریاں پھیلیں گی، اور پورا نظام درم برم ہو گیا ان کی زندگیوں میں۔ یہ وفاقی حکومت اپنے تئیں جو بھی کر سکے وہ کرے گی، کیونکہ کراچی کے عوام کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے۔ جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور ہمارے وہاں کے ایم پی ایز ہیں، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک تو اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ان تعمیراتی جس میں کہ سیوریج کے نظام کے لیے جو تجاویز اور جو بھی فیڈرل حکومت کر سکتی ہے وہ اس پہ کام کریں، کیونکہ دیکھیں جی، یہ جو ہم جتنی بھی باتیں کرتے تھے یا کرتے ہیں، اس میں چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا سوال تو بنتا ہے پوچھنا کہ ہم ان سے ماضی کی حکومتوں سے پوچھیں، یا جن کی ابھی بھی حکومت ہے، کہ انہوں نے اتنے اربوں کھربوں کے جو پروجیکٹس تھے، جو فنڈز دیے گئے، وہ کدھر گئے؟ کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ کراچی میں سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں۔ تو سندھ حکومت نے اپنی نااہلی کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ہوا ثبوت دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور کراچی کے عوام کے ساتھ پوری سولیڈیرٹی رکھتے ہوئے ہم پوچھنا چاہیں گے سندھ حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ ایسے اقدامات کرے جس سے کہ جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اور ہم بھی، فیڈرل حکومت بھی، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ ان کو پروونشل گورنمنٹس ڈیل کرتی ہیں، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اوپر سے جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر تو کام تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جو کہ باطن ہے، انہوں نے ظاہر پہ توجہ دی اور باطن کو بالکل اگنور کیا ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ہماری یہ ہاؤسنگ کی اسکیم ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ، اس پہ بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی ایک ایسی تصاویر دیکھ رہے ہیں، ایک ایسے فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ کراچی میں جو ہمارے بھائی ہیں، جو کراچائٹس ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے، اور ایسے بات جس طرح سے ان کی نکاسی کا، سیوریج سسٹم کا نظام ایکسپوز ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ماضی میں حکومتوں نے
اربوں کھربوں روپے کے بجٹس استعمال کیے، وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کیے. اور جو کراچی کی جو صورتحال ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے. سندھ حکومت کی یہ غفلت اور اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کوئی کام نہیں کیا. اس قسم کی سچویشن وہ کافی تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا، ان کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا، اور اس سے کتنی بیماریاں پھیلیں گی، اور پورا نظام درم برم ہو گیا ان کی زندگیوں میں. یہ وفاقی حکومت اپنے تئیں جو بھی کر سکے وہ کرے گی، کیونکہ کراچی کے عوام کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے. جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور ہمارے وہاں کے ایم پی ایز ہیں، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک تو اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ان تعمیراتی جس میں کہ سیوریج کے نظام کے لیے جو تجاویز اور جو بھی فیڈرل حکومت کر سکتی ہے وہ اس پہ کام کریں. کیونکہ دیکھیں جی، یہ جو ہم جتنی بھی باتیں کرتے تھے یا کرتے ہیں، اس میں چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی ہے. تو یہ ہمارا سوال تو بنتا ہے پوچھنا کہ ہم ان سے ماضی کی حکومتوں سے پوچھیں یا جن کی ابھی بھی حکومت ہے کہ انہوں نے اتنے اربوں کھربوں کے جو پروجیکٹس تھے، جو فنڈز دیے گئے، وہ کدھر گئے. کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ کراچی میں سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں. تو سندھ حکومت نے اپنی نااہلی کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ہوا ثبوت دیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور کراچی کے عوام کے ساتھ پوری سولیڈیرٹی رکھتے ہوئے ہم پوچھنا چاہیں گے سندھ حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ ایسے اقدامات کرے جس سے کہ جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. اور ہم بھی، فیڈرل حکومت بھی، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ ان کو پروونشل گورنمنٹس ڈیل کرتی ہیں، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اوپر سے جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر تو کام تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جو کہ باطن ہے، انہوں نے ظاہر پہ توجہ دی اور باطن کو بالکل اگنور کیا ہر لحاظ سے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ہماری یہ ہاؤسنگ کی اسکیم ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ، اس پہ بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تعمیراتی شعبہ ہے، اس میں قیمتوں میں بھی پراپرٹی کی پرائسز ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کافی قابل اطمینان اور تسلی بخش بات ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ آپ کی پوری اکانومی کو آگے لے جا سکتی ہے. اس کے بعد جو آپ کی انٹرسٹ کی بات تھی، میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کی انٹرسٹ اور جس طرح کی برہمی کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے کیا، وہ کیا تھا آپ کے حوالے سے، کیونکہ پچھلی کیبنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے یہاں کے کہا بھی تھا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ انشاءاللہ جو بقایا جات ہیں میڈیا کے، وہ عید سے پہلے مل جائیں گے. تو انہوں نے سختی سے منسٹریز کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جو ان کے ذمہ بقایا جات ہیں وہ پی آئی ڈی کو دیے جائیں، سو دیٹ ہم ان کی پیمنٹس ریلیز کر سکیں. اس میں کچھ پروسیجرل ایشوز کی وجہ سے وہ کام مکمل طور پہ نہیں ہو سکا آج تک،
لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بڑی وہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ میڈیا کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے ہم کیسے جو ہے تو پیمنٹس اتنی ڈیلے کر سکتے ہیں، بیکاز اس میں جو ہے تو صرف مجھے معلوم ہے کہ یہ پیسے صرف آپ کے لیے نہیں ہیں یا جو میڈیا کے صحافی ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک انڈائریکٹ تعلق بنتا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کچھ کیا بلکہ اکثر چینلز یا اخبارات نے اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دی ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بہت اس کا زور دے کر کہا کہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری اخلاق یہ ہے، ان کو جو پیمنٹس ہیں وہ فوراً ریلیز کی جائیں، اور جو انہوں نے اپنے ایسے پی ایم جو کہ بڑی اس میں وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جو ہے نا ہم اس مسئلے کو مکمل طور پہ حل کریں گے۔ اس کے بعد جو انسٹیٹیوٹ آف پاکستان عاصم مرتضیٰ پر مشتمل ہوگا۔ پھر جو ایجنڈا نمبر 3 تھا وہ یہی تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یورو 5 کی جو پیٹرول کا ایک کوالٹی کے مطابق ایک ہے جو کہ سارے ترقی یافتہ ممالک میں استعمال ہوتا ہے، جس سے بنیادی طور پر جو سلفر کی جو اس کی کمپوزیشن میں جو سلفر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی جو یہ ماحولیاتی آلودگی پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اور ایک عام پیٹرول اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں میکسیمم 10%، اگر دوسرے میں 100% ہے تو اس میں 10% یہ کلائمیٹ کے لیے ماحول کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی تھی اس نے پچھلے ماہ اس پہ فیصلہ کیا تھا کہ فوراً ہمیں وہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے، لیکن کچھ ریفائنریز اور کچھ اس میں جو لاجسٹیکل ایشوز ہیں ان کو مدد رکھتے ہوئے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ ہونا تھا اس مہینے کی 1 اگست سے، لیکن اس میں 1 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ 1 سپٹمبر سے اس کو لاگو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جولائی 2020 کے لیے کی گئے فیصلوں کی توثیق کی، جس کی تفصیل میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اور اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے، مسئلہ تو نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا ہے، ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اور یہ ماحول ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جو کہ ہوڈنگ بھی کرتے ہیں اور جو کہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہے آٹا اور چینی۔ اس کے لیے گو کے ذخائر بالکل مکمل موجود ہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم کہیں کہ ہم کچھ سٹاکس کی کمی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اوبیسلی جو گندم کی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس میں تقریباً 1.5 ملین ٹن کا جو ہے وہ گیپ تھا، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے چونکہ یہ تو ہر جو سندھ کے پاس ہے ان کے پاس بھی گندم کے ذخائر موجود ہیں، پنجاب کے پاس بھی، اور اسی طرح خیبر پختونخوا۔ اسمگلنگ تو ہو نہیں رہی ہے اس وقت، بیکاز اس وقت آلریڈی جو بارڈر پہ جو سچویشن ہے، جو طورخم کا بارڈر ہے وہاں پہ آلریڈی، اور وہ افغان ٹریڈ کی اتنی زیادہ کنجیشن ہے کہ وہاں سے تو ہو نہیں رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ سندھ ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا، انہوں نے اپنے بارڈرز بند کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو پنجاب ہے تو وہاں پہ بھی آٹے کی فراہمی اور جو اس کو جو آٹے کی ملوں کو، فلاور ملز کو جو گندم مہیا کی جا رہی ہے 1475 روپے میں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی 6 ارب روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے کہ قیمتیں بڑھے نہیں، اور وہی 860 سندھ میں بھی 1300 کے قریب پرائس ہے، اور خیبر پختونخوا میں کوئی 1200 کے قریب ہے۔ تو اس چیز کو بڑی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو 1.5 ملین ٹن کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر وہ امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے انسینٹیوز کے ساتھ، تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی اگلے ماہ تک آ جائے گی وہ تو اس لیے کوئی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔
اور ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ قوم کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مارکیٹ سے کھیلتے ہیں، ہم ان کی اس پہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اس چیز کو بڑی سختی سے دیکھے۔ پھر آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بنیادی طور پہ جو کووڈ ہے، جس میں ایک آئٹم ڈسکس ہوا جس میں کہ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑے اطمینان کا اور اس کا تسلی کا ایک پیغام دیا، اور وہ یہی تھا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور جو حکومت کی ایک بڑی افیکٹو حکمت عملی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، وہ کارآمد ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہت بڑا ڈینجر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ملکوں میں یہ چیز نیچے یعنی آ کے اور پھر بد احتیاطی سے وہ پھر اوپر گئی ہے۔ تو ابھی ہماری عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو آپ کی وساطت سے عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ سختی کے ساتھ ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں، کیونکہ یہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم نے پچھلی عید کی طرح اگر بے احتیاطی کی، غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، تو یہ چیز ہمیں پھر بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے ہماری ملک کی لوگوں کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ کچھ دن ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آپ گھر میں رہیں اور جتنے ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد کریں، تو ہم اس وبا کو تقریباً جو ہے اس کو ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے عوام کے لیے، کہ عید پہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ عید ہے، اس کے بعد محرم ہے، تو تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو برائے کرم بڑا ہی آپ سیریسلی لیں اور اس میں کوئی بد احتیاطی نہ کریں۔ بہت شکریہ جی۔ سر پہلے تو آپ نے جو کووڈ کے بارے میں کہا، اس میں تو واقعی یقین کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں باقی ملکوں کے بارے کے حساب سے بہت اچھی کنڈیشن ہے۔ دوسرا یہ کہ کووڈ جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی متحرک ہوتی جا رہی ہے، اور لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف بلاول بھٹو سے بھی ملنے والے ہیں۔ آپ اس گٹھ جوڑ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کے سلسلے میں جس طرح کے اپوزیشن اور خاص طور پہ سندھ حکومت نے جس طرح سے ایک غیر یقینی ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کورونا پہ بھی سیاست کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا، لیکن اس کا وہ برملا اظہار کریں۔ تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں کے بغل میں چھری ہے اور منہ میں رام رام ہے، تو اس کا کچھ بننا نہیں ہے۔ جی سید صاحب، میں سید سے بات کرتا ہوں۔